جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا، حکومت کیسے کامیاب ہوئی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں نے کل اپنے پروگرام میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس کدھر کھڑے ہوں گے اور حکومت کدھر کھڑی ہوگی، اور جسٹس امین الدین بینچ کے سربراہ بنیں گے۔ وہ میں آپ کو پروگرام میں سنواؤں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، 2 ججز کی طرف سے خط لکھا گیا چیف جسٹس کو، اور ایک کہا جا رہا ہے عدالتی بغاوت کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی ہے۔ پھر معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری ناراض ہیں، انہیں کیسے منایا جائے، فاروق اشنائک کمیشن کے ممبر ہیں، تو یہ ساری صورتحال میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا، حکومت کیسے کامیاب ہوئی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں نے کل اپنے پروگرام میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس کدھر کھڑے ہوں گے اور حکومت کدھر کھڑی ہوگی، اور جسٹس امین الدین بینچ کے سربراہ بنیں گے۔ وہ میں آپ کو پروگرام میں سنواؤں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، 2 ججز کی طرف سے خط لکھا گیا چیف جسٹس کو، اور ایک کہا جا رہا ہے عدالتی بغاوت کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی ہے۔ پھر معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری ناراض ہیں، انہیں کیسے منایا جائے، فاروق اشنائک کمیشن کے ممبر ہیں، تو یہ ساری صورتحال میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے سینیارٹی کے لحاظ سے 4تھے نمبر کے جج جسٹس امین الدین خان کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 7 رکنی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا ہے ووٹنگ کے ذریعے۔ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے جس میں 12 ممبران شریک ہوئے ہیں 26ویں ترمیم کے، کوئی 13واں ممبر آج اس کا بنا ہے۔ تو اس میں اختلاف رائے سامنے آیا جسٹس امین الدین خان کو بینچ کا سربراہ بنانے پہ۔ اختلاف رائے کرنے والوں میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، تحریک انصاف کے رہنما قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب خان، اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز شامل تھے۔ یہ ایک طرف ہو گئی یہ ساری چیز۔ اب جنہوں نے حمایت کی ہے اس تجویز کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد رکن سینئر قانون دان سینیٹر فاروق نائک صاحب ہیں، شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے MNA، وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور صاحب ہیں، پھر پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب، انہوں نے حمایت کی ہے۔ تو یہ 7 ممبر تھے ایک طرف اور 5 ایک طرف تھے۔ حکومت نے بآسانی یہ مرحلہ، یہ پہلی بیٹل جیت لی ہے۔ اب آئینی بینچ میں جن کو شامل کیا گیا، میں ناظرین وہ ذرا نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں نے لکھ لیا ہے، غلطی نہ ہو جائے کسی کا نام لیتے ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس امین الدین پنجاب سے ہیں، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ KPK سے ہیں، اور سندھ سے ہیں محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی صاحب، یہ جی، اور اس کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین۔ یہ 26ویں ترمیم کا پہلا بڑا فیصلہ ہے۔ اب جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ اس میں جائیں گے۔ عائشہ ملک کہاں کھڑی ہوتی ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جہاں منیب اختر ان کو کہیں گے وہ ادھر کھڑی ہوں گی۔ باقی
حضرات کے حوالے سے ابھی میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور ممبر تھی ناظرین، جو 7 ممبروں میں خورشید بروچہ ہیں، میڈم خاتون ہیں، ان کو بھی ممبر بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ ہوا فیصلہ، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات بنتے ہیں، یہ بینچ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سے آئینی معاملے آئیں گے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا آئینی معاملہ ان کے پاس آئے گا کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، وہ کیسے حل ہونا ہے، وہ اس میں آئے گا، اور باقی چیزیں پھر آتی رہیں گی۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، سب سے اہم معاملہ آج چل رہا ہے، کل سے چل رہا ہے، رات سے، کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ انہوں نے، اسناد ملک صاحب کی خبر ہے، ایکسپریس ٹریبیون کے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بریک کی ہے کہ 31 اکتوبر کو انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا فوری اجلاس بلانے کا خط لکھا، جس پر چیف جسٹس نے اجلاس نہیں بلایا، اور ان دونوں نے اپنا الگ اجلاس بلا لیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہو چکی ہے، لہذا 4 نومبر کو فل کورٹس مقرر کی جائے سماعت، یعنی جو کل گزرا ہے 4 نومبر، اور اس میں اس معاملے کو لایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے اور رجسٹرار آفس نے اس سے ایگری نہیں کیا، اور یہ معاملہ لٹک گیا۔ اب اس پہ 2-3 بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں بڑا میں اصولی آدمی ہوں، آئین اور قانون پر عمل کرنے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے، حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر کے ایک صدارتی آرڈیننس ایشو کیا، جس کے تحت وہ تیسرا ممبر جیسے منیب اختر کو، جیسے کل وہ میں بتاؤں گا، نکالا گیا دوبارہ ان کو، ان کی جگہ کسی اور کو شامل، وہ انہوں نے امین الدین صاحب کو شامل کیا تھا اور بینچ تشکیل دے دیے تھے۔ اس وقت انہوں نے بڑی خط لکھے تھے، آپس میں خط و کتابت ہوئی تھی۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ موقف تھا کہ پہلے اس صدارتی آرڈیننس کے فل کورٹ میں سنا جائے، وہاں ڈیسائیڈ کیا جائے، تو پھر میں بیٹھوں گا۔ وہ فل کورٹ ہوئی نہیں، اور اب جب نئے چیف جسٹس آ گئے، انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، حالانکہ انہوں نے بھی قانون سے ہٹ کے فیصلہ کیا۔ وہ انہوں نے گڈ جیسٹر میں کیا تھا کہ ان ججز کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں، وہاں گروپنگ ہے اس کو ختم کراؤں، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی۔ ناظرین، چیف جسٹس کے بغیر اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا، کہیں لفظ نہیں لکھا ہوا قانون میں کو ریکوزیشن کر کے 2 ممبر خود اجلاس کر کے آرڈر ایشو کر دیں کہ جی فل کورٹ بنائیں۔ اجلاس بلانا ہے چیف جسٹس نے۔ اگر چیف جسٹس اجلاس بلا کے آپ کے دونوں کے فیصلے سے اختلاف کرتے، اور وہ اس کی قانونی حیثیت بن سکتی تھی۔ اب آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں، کب سے گیمیں کھیل رہے ہیں یہ اب آپ کو پتہ ہے۔ آپ معزز سپریم کورٹ ہیں، کوئی تنقید کر دی جائے تو پھر زد میں آ جاتا ہے بندہ۔ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے۔ گزشتہ رات جو بل پاس ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس میں سے جسٹس منیب اختر کا پتہ صاف کر دیا گیا، مکمل صاف کر دیا گیا۔ اب جو بینچز کی تشکیل کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنے گی، وہ چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسرے ممبر اس میں ہوا کریں گے جسٹس امین الدین خان، آئینی بینچ کے سربراہ۔ تو یہ ایک بڑی کوشش ہوئی تھی ریوولٹ کی کہ عدلیہ کے اندر بغاوت کا کوئی ماحول بنایا جائے، تو وہ ابھی نہیں بن سکا۔ ناظرین، ساتھ ہی ایک معاملہ ہے اسی سے ریلیٹڈ، بلاول بھٹو صاحب ناراض ہیں، خبر آئی ہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو رکنیت ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن میں، حکومت اور اٹارنی جنرل کے 2 ممبر ہو گئے ہیں، تو فاروق نائک پیپلز پارٹی سے ہو گئے ہیں، تو ایک اور ممبر شیخ آفتاب کو نکال دیا جائے، اور ایم این اے یا بلاول بھٹو ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے،
اور اس پہ وہ بڑے ناراض ہیں. ان کی پتہ نہیں حکومت نے ان کو کمٹمنٹ دی تھی یا نہیں دی تھی، یہ تو حکومت ہی وضاحت کر سکتی ہے. تو بلاول صاحب رات والے بل پہ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ اس پہ ناراض نہیں ہوئے، اس پہ آپ ناراض ہو گئے. بہرحال یہ آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کی رائے ہے، قابل احترام ہے، آپ پارٹی کے سربراہ ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی کا ذکر کرتا چلیں. پی ٹی آئی اختلافات کا شکار ہے جی. بات آئی ہے جی، ایک آڈیو ہوئی ہے مبینہ. عاطف خان ہیں، ایک بڑے اہم رہنما ہیں کے پی کے سے، اور اس کے متعلق گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عاطف خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا حیثیت ہے اس کی. یہ انہوں نے اس کو اور دھمکیاں شمکیاں بھی دی ہیں ایک دوسرے، اور عاطف خان کے خلاف انکوائری بھی کھول گئی ہے کافی معاملات پہ. تو یہ سلسلہ پی ٹی آئی کے اندر چلتا رہتا ہے. اب رات کو جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ میں نے رات کو بھی پروگرام کر دیا تھا. اب دیکھا جائے کہ آگے ہم معاملات کیسے چلنے ہیں. جو میری معلومات ہیں، ایک اہم سیاسی رہنما کو بیرون ملک یعنی جلا وطن کرنے کے لیے دو بڑے ممالک نے زبردست سفارتکاری اور لابنگ تیز کی ہوئی ہے. یہ دو بڑے ممالک جو ہیں سپر پاور کے زیر اثر ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے بات بڑھتی ہے یا پھر عدالتی فیصلے آتے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.